يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں احادیث کے مختلف مجموعوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو اعلیٰ موصلی کی مجموعہ احادیث سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 45. حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کھڑے ہوئے جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں گزشتہ سال اسی جگہ پہ یہ سنا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں گزشتہ سال اس جگہ پہ سنا تھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر فرمایا بے شک میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں میں اسی جگہ گزشتہ سال سنا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھر فرمایا میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ پہ یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ سے دنیا و آخرت میں معافی، عافیت اور معافت مانگو. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 46. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو جھڑکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کو چھوڑ دو، بے شک ہر قوم کی عید ہوتی ہے. ایک اور حدیث، حدیث نمبر 47. حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے عرض کی اے میرے والد ماجد، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس اور بھی کپڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے لخت جگر، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو میرے پیچھے پڑھی تھی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی. حدیث نمبر 48. حضرت حکیم بن حزام کے غلام حضرت ابن تدرس حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت سلوک کیا دیکھا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا مشرکین مسجد حرام میں بیٹھتے اور ذکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کے متعلق کیا فرماتے ہیں. اسی حالت میں وہ گفتگو کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. وہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹوٹ پڑے تو کسی نے بلند آواز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور کہا کہ آپ اپنے ساتھی کے پاس پہنچیں. بس آپ ہمارے پاس سے نکلے، اس وقت آپ کے بال لمبے تھے اور آپ فرما رہے تھے تمہارے لیے ہلاکت. کیا تم ایسی ذات کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہہ رہی ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ بے شک تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. بس مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس واپس آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن بالوں میں ہاتھ لگایا جاتا وہ ہاتھ کے ساتھ آ جاتا اور عاشق صادق فرماتے ہوتے اے جلال اور عزت والے تو برکت دے. ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 49. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو بوڑھی ام جمیل آئی اور اس کو بڑا غصہ تھا. اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی وہ قابل مذمت ہے جس کا ہم نے انکار کیا.
یا جو ہمارے پاس آیا ہے راوی حدیث کو شک ہے اور جس کے دین کو ہم نے چھوڑا ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر ایک طرف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آئی ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے مضبوطی حاصل کر رہے تھے، اور اے محبوب تم قرآن پڑھنا، ہم نے تم پہ ان میں کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ وہ عورت ام جمیل آئی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور آ کے کہنے لگی، اے ابو بکر، تیرے دوست نے میری مذمت بیان کی، مجھے خبر پہنچی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اس رب کعبہ کی قسم، تیری مذمت نہیں بیان کی۔ وہ چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ قریش جانتے ہیں میں سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 50۔ حضرت آسمہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کو ذوالحیہ کے مقام پہ نفاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اس کے متعلق، آپ نے فرمایا وہ غسل کر لیں اور احرام باندھیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 51۔ حضرت ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں 2 عدد پازیب لے کے نکلا تاکہ میں ان کو فروخت کر کے آؤں۔ اس وقت ہم اہل و عیال کو نفقہ کی ضرورت تھی، بس میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں یہ دونوں پازیب فروخت کر دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چند درہم لے کے نکلا ہوں تاکہ اس کے ساتھ اس سے عمدہ چاندی خریدوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پازیب ایک مٹھی میں اور درہم ایک پلڑے میں رکھے۔ پازیب درہموں سے کچھ بھاری نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کینچی منگوائی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جتنا زیادہ ہے یہ آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے چھوڑ دیا بے شک اللہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سونا سونے کے برابر اور چاندی چاندی کے برابر فروخت کرو۔ زیادہ کرنے والا اور جس کے لیے زیادہ دیا گیا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 52۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کسی سے نہیں فرمایا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح ہی ایسا کام کیا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بتاتا ہوں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ مجھ پہ آج دنیا و آخرت کے تمام معاملات پیش کیے گئے جو ہو گئے تھے، بس اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پہ جمع کیا گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، اسی پریشانی کی حالت میں لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئے، اس حالت میں کہ قریب تھا کہ ان کو پسینے کی لگام لگا دی جائے۔ عرض کرنے لگے آپ علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آج آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے بھی وہی ملا ہے جو آپ کو ملا ہے، تم اپنے باپ کے بعد باپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، بے شک اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم و آل عمران کو اس وقت تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کریں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کی دعا قبول کی ہے کہ اے اللہ روئے زمین میں کسی کافر کو نہ چھوڑنا۔
آپ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں شفاعت نہیں کروں گا۔ آپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام برز والوں کو درست فرماتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ ہاں تم کو ایسی ہستی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو اولاد آدم کے سردار ہیں، جن کی روئے زمین میں سب سے پہلی قبر کھود دی جائے گی، کھولی جائے گی۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ تمہارے رب کے ہاں شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں چلنے لگے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا پیارے کو اجازت دو اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعے کی مقدار سجدہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور تو اٹھاؤ، آپ عرض کریں آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے اور عرض کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ اس چیز کو کھولتا ہے جو کسی فرد بشر کی دعا سے نہیں کھولتا۔ پھر میں نے عرض کی اے رب تو نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، لیکن فخر نہیں ہے۔ میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر سب سے پہلے قیامت کے دن کھولی جائے گی، لیکن فخر نہیں۔ یہاں تک کہ مجھ پہ حوض کو پیش کیا گیا جو کہ صنعا اور ایلیا سے بڑا ہے۔ پھر کہا جائے گا صدیقین کو بلاؤ کہ وہ آ کے شفاعت کریں۔ پھر کہا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو بلوایا جائے گا۔ ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ جماعت ہوگی۔ ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ 5 اور 6 تھے۔ ایک نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ پھر شہداء کو بلوایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جس کی چاہو شفاعت کرو۔ جب شہداء فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ان تمام کو جنت دینے کا اعلان کرتا ہوں، بس وہ تمام لوگ جنت میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں دوزخ میں دیکھو کیا کوئی جہنمی ایسا ہے جس نے کبھی نیک عمل کیا ہو۔ جہنم میں ایک آدمی ہوگا، اس کو کہا جائے گا کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا لیکن میں اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے سے نرمی کرو جس طرح یہ آدمی میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ایک بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کو فرمائیں گے کیا تو نے کبھی نیک عمل کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ کوئی عمل نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں بس مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں راکھ بن جاؤں، یہاں تک کہ سرمے کی طرح ہو جاؤں، پھر مجھے سمندر کی طرف لے جانا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرمائے گا سب سے بڑے بادشاہ کے ملک کی طرف دیکھو، اس کی مثل اور اس سے 10 گنا مثل تجھے دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ اس وقت میں چاشت کے وقت ہنس پڑا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔